کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے کیونکہ کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن وہ بوجھ آپ کے سینے پر رہتا ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا وہ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس کے بعد میں نے رات کو اکیلے سفر کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کہانی میری ہے، اور جو میں نے دیکھا کاش وہ میرا وہم ہوتا۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ میں کوئٹہ سے مال لوڈ کر کے کراچی جا رہا تھا۔ رات کے کوئی 2 بج رہے ہوں گے۔ بلوچستان کا وہ علاقہ بالکل ویران تھا، دور دور تک کوئی لائٹ نہیں تھی۔ مجھے واش روم کی حاجت ہوئی، میں نے ٹرک کچے پر اتار دیا۔ نیچے اترا تو باہر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں ٹرک سے تھوڑا دور جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ ابھی میں واپس مڑنے لگا تھا کہ مجھے اپنے ٹرک کے پاس سے آواز آئی، جیسے کسی نے ٹرک کا ہینڈل ہلایا ہو۔ میں وہیں رک گیا۔ میں نے سوچا شاید کوئی چور ہے۔ میں نے جھاڑیوں کے پیچھے سے چھپ کر دیکھا۔ میرے ٹرک کے ڈرائیونگ ڈور کے پاس ایک لمبا اور عجیب سا سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ انسانوں جیسا تھا، لیکن اس کا قد ضرورت سے زیادہ لمبا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر چڑھ گیا۔ میرا خون کھول گیا۔ میں نے سوچا یہ کوئی نشئی ہے جو میرا موبائل یا پیسے چرانے آیا ہے۔ میں نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور دبے پاؤں ٹرک کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں ٹرک کے قریب پہنچ رہا تھا، ہوا میں ایک خوفناک بدبو پھیلتی جا رہی تھی، جیسے کوئی جانور مر کر کئی دن سے سڑ رہا ہو۔ بدبو اتنی تیز تھی کہ مجھے الٹی آنے لگی۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھا اور کیبن کے پاس پہنچ کر کھڑکی سے اندر جھانکا، اور پھر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر جو چیز بیٹھی تھی وہ انسان نہیں تھی۔ اس کا جسم انسانوں جیسا تھا، لیکن اس کی کھال بالکل سفید اور ڈھیلی تھی، جیسے ہڈیوں پر صرف گوشت لٹکا ہوا ہو۔ اس کے سر پر گندے الجھے ہوئے بال تھے۔ وہ جھک کر ڈیش بورڈ کو سونگھ رہا تھا، جیسے کوئی جانور کسی چیز کو سونگھتا ہو۔ اچانک اس مخلوق کو میرے ہونے کا احساس ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر میری طرف گھمایا۔ یا اللہ! وہ چہرہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ اس کی آنکھیں نہیں تھی، صرف پیلی روشنی تھی جو اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ اس کا منہ کانوں تک پھٹا ہوا تھا اور دانت کسی بھیڑیے جیسے نوکیلے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈرا نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ آ گئی۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے پتھر وہیں پھینکا اور ٹرک کی دوسری طرف بھاگا۔ وہ مخلوق اب ڈرائیونگ سیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا، اندر چھلانگ لگائی اور دونوں دروازے لاک کر دیے۔ میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی گھمائی۔ ٹرک سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ باہر سے آواز آئی۔ وہ بونٹ پر چڑھ چکا تھا۔ میں سامنے ونڈ اسکرین سے اس کا سایہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے زور سے ریس دی اور ٹرک سٹارٹ ہو گیا۔ جیسے ہی ہیڈ لائٹس چلی، وہ سامنے شیشے پر چپکا ہوا تھا۔ اس نے ایک زوردار پنجہ شیشے پر مارا اور پھر اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ میں نے اس رات گاڑی نہیں روکی، میں بس اللہ کا نام لے کر بھاگتا رہا۔ اگلی صبح جب میں ہوٹل پر رکا تو سامنے والے شیشے پر لمبے گہرے نشان تھے، ایسے نشان جیسے شیشے پر لوہے سے مارا گیا ہو۔ میں وہاں سے بچ کر تو نکل گیا، لیکن اس دن کے بعد سے میں نے کبھی اکیلے رات کو سفر نہیں کیا۔